یا حکیم، the wise، باسم یا الوہیم حکیم العالمین۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسمائه هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ عزیزان گرامی قدر، حقیقی عرفان اسماء الحسنہ میں یعنی مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام سامعین و ناظرین و حاضرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان، آج حقیقی عرفان میں جس اسم کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حکیم یا حکیمو، وہ ذات کہ اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں، اس سے بڑا کوئی حکمت کا جاننے والا نہیں۔ اسے ہم کسی بھی نام سے پکاریں، ہر نام ایک دوسرے سے متضاد ملتی ہیں، جبکہ انسان میں ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص میں کئی متضاد چیز پائی جاتی ہوں، لیکن وہ رب العالمین، وہ خالق کائنات جس نے حکمت سے زمین اور آسمان کو خلق کیا، جس نے اپنی حکمت سے شمس و قمر بنائے، جس نے اپنی حکمت سے ستاروں سے مزین کیا آسمان کو، وہی رب العالمین جس نے پانی پر زمین کو، مٹی کو ٹھہرایا، تو وہ خالق کائنات یا حکیم ایسا دانا ہے، ایسے حکمت والا ہے، ایسا طبیب ہے، عقل مند ہے، دانشور ہے، فلسفی ہے، وید ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو ہم سیکھتے ہیں اس وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اپنی وہ حکمت عطا کیجیے، وہ معرفت عطا کیجیے، تاکہ ہم آپ کی اس حکمت کو سمجھ کر، جان کر مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے بنیں۔ اے ہمارے خداوند قدوس، ہم آپ کے پاک نام حکیم کی برکت سے حکمت و دانش و دانائی اور فہم و ادراک اور عرفان کی منزل کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی ہیں جو ہم اس منزل سے اس منزل تک پہنچاتے رہے ہیں۔ آپ ہی کے پاک نام کو جلال دیتے ہوئے آپ ہی سے مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں، آمین۔ اب ہم اس کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ فیروز اللغات اس کے صفحہ نمبر 573 کے مطابق حکیم کے لغوی معنی، یعنی یہ عربی اور اردو دونوں میں مستعمل ہے، مذکر ہے، دانا، طبیب، عقل مند، ہوشیار، فلسفی، وید اور وہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا۔ اور حکیم کی جمع ہے حکیموں یا حکمہ کہتے ہیں۔ حکیم اسے کہتے ہیں جس کے اندر حکمت کی بات پائی جاتی ہو، اور عربی میں حکمت جو ہے وہ عربی اور اردو میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہر چیز کی حقیقت اور دریافت کرنے کے علم کو حکمت کہتے ہیں۔ تدبیر یا ترکیب یا علاج و معالجہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا وہ بات یا مطلب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں حکمت آمیز، حکمت سے بھرا ہوا، عاقلانہ، یا حکمت عملی، تدبیر، ہوشیاری کے ساتھ، دور اندیشی، پالیسی، حکمت الہی یا اللہ کی مرضی۔ ایک محاورہ ہے فارسی زبان میں، حکمت بلقمان آموختن، یعنی کہ دانا کو دانائی سکھانا فضول کی باتیں ہیں۔ تو اب آئیے ہم حکیم یا حکمت سے پہلے ذرا ہم اس کے ضد کو دیکھ لیں۔ جب ضد سمجھ میں آ جائے گی تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ حکیم کی ضد ہے احمق اور حکمت کی ضد ہے حماقت۔ زبور نویس میر مغنی کے لیے محلت کے سر پر حضرت داؤد کا مشکل ہے، اور زبور 53 باب کی پہلی آیت میں ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز بدی کی، کوئی نیکوکار نہیں۔
یعنی کہ ہمیشہ جو ایسی باتیں آتی ہیں تو وہ احمق ہی کی زبان سے نکلتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، جبکہ اگر غور کرے کائنات میں خود اپنی ذات میں تو اسے نظر آئے گی کہ ہاں حکمت سے بھری ہوئی اس کے پوری وجود کو خدا جو ہے اس نے خلق کیا ہے۔ پھر زبور 74 کے 4 باب میں ہے کہ اٹھ اے خدا اپنے ہی وکالت کر، یاد کر کے احمق دن بھر تجھ سے کیسی طعنہ زنی کرتا ہے۔ یعنی کہ احمق ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ دن ہو رات ہو وہ ہمیشہ خدا کے خلافی باتیں کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بہت دانا سمجھتا ہے۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں، زبور 92 کے پہلی آیت میں ہے حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق کو نہیں سمجھتا۔ یعنی حیوان کی جو خصلت ہے وہ تو ہے، لیکن احمق جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتا ہے۔ حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام تقریباً 3000 سے زائد انہوں نے محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال کیا ہے، اور یہاں ہم چند آپ کی خدمت میں پیش کریں گے چونکہ طوالت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ پہلی امثال ہے، یعنی اسی باعث انہوں نے کیا کہا ہے کہ صرف چند آیت کی امثال کہتے ہیں، مثل کے جمع ہے امثال، اور حکمت سے بھری ہوئی ان کی کتاب ہے۔ جناب داؤد کے فرزند ارجمن یعنی حضرت سلمان علیہ السلام نے تحریر فرمائی تھی بحکم خدا۔ امثال ایک پہلے امثال کی 7ویں آیت میں ہے کہ خداوند کا خوف علم سے شروع ہوتا ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی کلیدی آیت ہے۔ خداوند کا خوف علم سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص عقل مند بننا چاہتا ہے تو وہ مقام میں آغاز یہ ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھے اور اس کی فرما برداری کرنے کی اس کی تعظیم کرے، اور اس کے سے بڑھ کر معقول بات کیا ہو سکتی ہے کہ مخلوق اپنے خالق پر اعتماد کرے۔ یعنی جتنے انسان ہیں خدا کہتا ہے وہ اپنے خالق پر رب العالمین پر اعتماد کرے۔ دوسری طرف اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں اور اپنی غیر معقول باتوں سے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ عقل مندی کا عملی اقدام تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ پہلی شرط تمام انبیاء کی یہ شرط تھی کہ انسان خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے وہ اس بات کا آغاز کرے کہ توبہ کرے اور پھر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے کہ وہ اس کے نجات دہندہ ہیں اور خلوص دل سے ان کے لیے زندگی گزارے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں انسان کے پہلے باب کی 22ویں آیت میں ہے اے نادانو تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہو گے، اور اے احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے۔ 3 چیز کی باتیں کی ہیں خدا نے یہاں پہ امثال میں کہ نادان نادانی سے دوست رکھتا ہے، ٹھٹھا باز ٹھٹھا بازی سے خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی آپ کو ملیں گے ایسے لوگ جو ٹھٹھا بازی کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ غلطی پر ہیں۔ ان کو سدھارنے کے لیے کہا گیا ہے کہ حکمت کیا ہے، یہ سادہ لو یعنی ٹھٹھا بازوں احمقوں کو بلاتی ہے، دعوت فکر دے رہی ہے کہ سادہ لوگ کمزور اور اثر پذیر لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھے برے ہر طرح کے اثر کو جلد قبول کر لیتے ہیں، اور قبول کرنے کی وجہ سے یہ ان کی ناپائیداری ہے، انہیں غلط سمت میں دھکیل دیتی ہے۔ اور وہ ٹھٹھا باز وہ لوگ جو دانشمندوں سے مشورہ یا مشوروں کے کوئی حقارت کی نگاہ سے دیتے ہیں، اگر کوئی ان کو مشورہ دیتا ہے کہ حکمت کی بات کرتا تو اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ بھی مقدس اور سنجیدہ نہیں ہے۔ احمق وہ لوگ ہیں جو بے وقوفی سے ہر نصیحت کو رد کر دیتے ہیں اور جہالت سے لائق بن جاتے ہیں۔ امثال 12 باب کی 23ویں آیت میں یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے لیکن احمق کا دل حماقت کی منادی کرتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات، یعنی ہوشیار آدمی ویسے ہی ادھر ادھر یہ ظاہر نہیں کرتا پھرتا کہ وہ کیا کچھ جانتا ہے، وہ بڑے خوبصورت انداز سے اپنے عالم ہونے کا چھپاتا ہے، لیکن جو ہی آپ احمقوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی حماقت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور امثال 13ویں باب کی 19ویں آیت میں ہے کہ جب مراد بر آتی ہے تبھی بہت خوش ہوتے ہیں، پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہوتی ہے۔ یعنی جب نیک لوگوں ان کے جب مقاصد جو بھی ان کے دل میں ہوتی ہے تو ان کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور خدا کے بارگاہ میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ لیکن احمق کیا کرتے ہیں، احمق نے اپنے گناہ کو ترک نہیں کرتا، یعنی احمق سے کہے گناہ ترک، وہ ترک نہیں کرتے، چاہتے نہیں کہ گناہ ترک کریں۔ یہاں اس بات کا موازنہ کیا گیا کہ نیک
یا اچھے جو مقاصد کے حصول کے خواہاں ہیں، لیکن گناہگار لوگ اپنی برائی کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ 13ویں باب کی 20ویں آیت میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ ہمیں داناؤں کی صحبت کو اختیار کرنی چاہیے، عقل مند کی صحبت میں بیٹھنی چاہیے، عالموں کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ ہماری ترقی کا باعث ہوں گے۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اسی آیت سے لی گئی ہے۔ اور احمقوں کا ساتھی ہلاک ہو، یعنی جو بھی شخص اگر وہ صحبت اختیار کرتا ہے، اچھی صحبت، تو اچھی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بری صحبت میں رہے گا تو وہ برا ہی مانا جاتا ہے۔ اور یہ مثال 14 باب کی ایک پہلی آیت میں ہے کہ دانا عورت گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے۔ یعنی ایک دانا عورت اپنے گھر میں اپنے خاندان کے لیے وہ کام کرتی ہے، لیکن دانا عورت کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کو نظر انداز کر دیتی ہے اور پریشان ہوتی ہے، اور اس کا گھرانہ برباد ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذ کر دی، کسی نے گنڈا کر دیا، کسی نے کچھ کیا، اور پھر جعلی عاملوں کے پاس، جعلی فقیروں کے پاس، جعلی پیروں کے پاس بھاگنا شروع کرتی ہے۔ وہ ان سے پیسے ہٹ لیتے ہیں چونکہ وہ نادان ہے، احمق ہے، اور وہ پیسے بھی شوہر کے برباد کر دیتی ہے، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہاں ایک اور مثال 14ویں باب کی ہم 3 آیت پڑھیں گے، 7 تا 9۔ احمق سے کنارہ کر کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا۔ یعنی احمق کے ساتھ دوستی نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس کی آپ کی جو عقل کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر ہوشیار 8ویں آیت میں ہوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے، لیکن احمقوں کی حکامت سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ یعنی ہوشیار آدمی کے لیے حکمت کا مطلب یہ ہے جو جتنے بھی عقل مند ہوں گے، ہوشیار ہوں گے، وہ کس طرح دیانتداری، ایمانداری اور فرض شناس ہوتے ہیں اور اپنے فرض کی ادائیگی کو بھرپور طریقے سے انجام دیتے ہیں اور فرما برداری میں چلتے رہتے ہیں۔ لیکن پر احمق جو ہوگا، جسے حکمت تصور ہی نہیں کر سکتا وہ، اور حکمت کی باتیں درقیق وہ حماقت کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام مقصد یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ مذاق اڑائیں کسی کا، بلکہ آپ خود کوشش کریں کہ نہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، نہ آپ کو کوئی مذاق اڑائے۔ یہ حکمت ہے۔ اور حماقت کی روح یہ ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک وقت آتا خود اس دھوکے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو کتاب مقدس میں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دیتا ہے تو دینے دیں، لیکن آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور خدا آپ کو جس نے دھوکہ دیا ہے اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ بس یہی ہے کہ احمق گناہ کر کے ہنستے ہیں، پر راست باز جو راست کار ہیں وہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ گو کہ اس کے مثل ہم بہت ہی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب ہم اس جانب جائیں گے کہ دانا کیا ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے احمقی کی بات کی، حماقت کی بات کی۔ حماقت کیا کرتے ہیں کہ وہ قہقہ لگائیں گے، ٹھٹھا بازی کریں گے، لیکن اسے کیا ہوگا نقصان کہ وہ دوزخ کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ تو بچنے کے لیے یعنی ایک نگاہ ڈالیں گے، اور اس میں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مزید تعلق کیا ہوتا ہے۔ وہ اور جو عقل مند ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، وہ نجات کا باعث بنتے ہیں، خدا ان کو نجات دیتا ہے۔ وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں، خدا بھی ان کو بچا لیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر برا آدمی بچے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر اچھے نظر آتے، لیکن بروں میں رہنے کی وجہ سے وہ برے بن جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے آپ کو وہ آگ اور ایندھن کا، گندھک کا جھیل کا شکار ہو جائیں گے۔ تو خدا ایسے تمام چیزوں سے ہر انسان کو محفوظ رکھے، ابلیسی حملوں سے خدا محفوظ رکھے، آمین۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اس مثال 14 باب کی 24ویں آیت کہ داناؤں کا تاج اس کی دولت، پر احمقوں کی حماقت ہے۔ دانا کیا کرتے ہیں؟ اس کی تاج دولت ہے، خواہ اس کو اس دولت کے لیے مادی دولت نہیں، یہ روحانی دولت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ داناؤں کی حکمت کا پھل ہے، انہیں واضح طور پر ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ لیکن احمق کی اپنی زندگی جب دیکھیں گے تو حماقت کی وجہ سے بہت سارے نقصانات کے باعث بنتے ہیں ان کے لیے۔ عقل مند آدمی کے دل میں بصیرہ کیے ہوئے ہے۔ حکمت کیا کرتا ہے؟ حکمت عقل مند کے دل میں قائم رہتی ہے، اور عقل مند آدمی اس سے فیض حاصل کرتا ہے۔ پھر داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے، پر احمقوں کا منہ حماقت میں اٹھتا ہے۔ حماقت کی باتیں اگلتا ہے احمقوں کا منہ۔ سمجھدار انسان کی زبان ہمیشہ تول کر، سوچ کر، سمجھ کر باتیں کرتی ہے، لیکن ایک نادان آدمی جو حماقت میں گرفتار ہے وہ بغیر سمجھے پہلے بول دیتا ہے۔ اور محاورہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی پہلے آپ سمجھ لیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر سب باتیں کریں۔ اور جو بے سمجھے کہہ دیتے ہیں، پھر
ان کی وہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، اور خود ان سے جب پوچھا جاتا ہے وہ اس کے صحیح معنوں میں پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر دانا بیٹا خوش ہوتا ہے، اور پر احمق اپنی ماں کی تحریر کرتا ہے۔ یعنی کہ جو بچے دانا ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے احترام کرتے ہیں، اپنے والدین کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی احمق ہے تو وہ اس کی ماں تو دعا کرتی ہے اس کے لیے، لیکن وہ اپنی ماں کو ذلیل کروا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں والدین کو ذلیل کر دیتا ہے۔ خدا ایسے ہر بچے کو دانا بنائے، اور وہ خود بھی بننے کی کوشش کریں گے تو خدا ان کو ضرور حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمت عطا کرتا ہے۔ عقل مند کے لیے عقل جو ہے وہ حیات کا سرچشمہ ہے، پر احمقوں کی تربیت حماقت ہے۔ یعنی آپ اس کو کتنا کرنا چاہیں نہیں ہوگا، لیکن اگر عقل مند ہے تو اس کا چشمہ کیا ہے، وہ حیات کیا ہے، وہ چشمہ سے، حیات چشمے سے کام لیتا ہے۔ وہ جو بھی بات کرے گا حکمت سے باتیں ہوں گی، وہ سیکھتے بھی ہیں۔ زندگی سیکھنے سکھانے کا نام ہے۔ ہم آج بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے سکھاتے چلتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کب قفس سے انصری سے ہماری روح پرواز کر جائے۔ تو کم از کم احمق والے بات نہ کریں، احمق والا کام نہ کرتے، بلکہ عقل مندی والا کام کریں۔ امثال 17ویں باب کی 24ویں آیت میں ہے کہ صاحب حکمت کے روبرو ہے، یعنی حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے، لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کنارے پر لگی ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ عقل مند آدمی اپنے سامنے کوئی مقصد رکھتا ہے، یعنی مقصد حیات ہے اس کے روبرو، اس کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، اس کا کوئی گول ہوتا ہے، اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ پائے تکمیل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر جائز طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جبکہ احمق کے سامنے کوئی مقصد حیات نہیں ہے، وہ بیکار زندگی گزارتا ہے۔ اور حکمت کے حصول جس کے منظم کی زندگی کی بنیاد ہے، یعنی بنیادی شرط ہے کہ منظم طریقے زندگی گزارنا ہے، اس کے برعکس اس کی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں ہے، بس یہ ادھر جس نے جو کہہ دیا وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، جبکہ عقل مند بزرگوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اب ہم چلتے ہیں لوقا کی انجیل، جناب لوقا حکیم کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اور آپ کے چوتھے باب کی 23ویں آیت میں تحریر فرمایت کرتے ہیں، اس نے ان سے کہا کہ تم البتہ مثل مجھ پر کہو کہ اے حکیم، اپنے آپ کو تو اچھا کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے کفرنہوم میں کیا گیا ہے یہاں اپنے وطن پر بھی کر۔ آئیے ہم پہلا کرنتھیو پہلے باب کی 19ویں آیت میں کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کو عقل کو رد کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ خدائے ذوالجلال۔ اور اسی پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں ہے کہ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کہ جسم میں کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، یعنی کہ بہت سارے دانا تھے، بہت سارے عقل مند تھے، لیکن خدا نے ان کو نہیں چنا اپنے کام کے لیے، بلکہ کیا کیا؟ بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ وہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا تاکہ زوراور کو شرمندہ کرے۔ یعنی خدا جو چاہے، وہ رب العالمین جب چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے تو عام آدمی کو چن لیتے ہیں۔ بڑے بڑے حکمت والوں کو فیل کر دیا خدا نے، اس لیے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، اس لیے کہ وہ اپنے علم پر اتنا زوم تھا، انہیں اتنا ناز تھا حکمت پر، خدا نے ان کو رد کر دیا، اور اپنے کام کے لیے بالکل جاہل لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو، عام سے آدمی کو خدا چن لیتا، اور ان کو علم وہ معرفت عطا کرتا ہے، اس کے ذریعے خدا نے اپنے دین کو پھیلاتا ہے، اور پھر زوراور کو شرمندہ کرتا خدا، اور کس کے مقابلے میں؟ کمزوروں کو لے آتا زوراور کے مقابلے میں۔ پہلا کرنتھیو اور 3 باب کی 18 سے 20 آیت۔ 18 میں کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے، اگر کوئی تم میں سے اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو وہ بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے۔ یعنی اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ لے کے چلنا ہے، جتنا عاجزی انکساری کی پروردگار عالم، وہ جو حکیم ہے، حکمت اور دانا کا منبع ہے، وہ آپ کو وہ حکمت عطا کرے گا جو ہر کسی کو نہیں عطا کرتا، اور اس سے مانگتے رہنا ہے کہ اے حکیم، اے حکمت والی ذات، آپ ہی ہمیں عطا کرتے ہیں، اور خدا عطا کرتا ہے۔ 19 میں آتے ہیں کہ کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو ان کی چالاکی سے میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی خداوند حکیموں کو کہ خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہے۔ عزیزم، دنیا کے حکیم کو خدا رد کرتا ہے، کیونکہ وہ چالاکی سے بہت سے لوگوں کو مفلس بنا دیتے ہیں،
غریبوں کو غریب تر بھی بنا دیتے ہیں، ان سے پیسہ لے لیتے ہیں، لیکن علاج صحیح معنوں میں نہیں کر پاتے۔ تو خدا کے نزدیک یہ چالاک، یہ عیاری، یہ مکاری ہے، اسی لیے اس نے عیار و مکار کو پسند نہیں کیا، بلکہ سادہ دلوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ آئیے ہم بالکل صاف اور واضح اب ہم یہاں پہ خدمت پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں حضرت جناب مسیح سلام علینا، یعنی یسوع المسیح سلام علینا، اور ہیکل میں اس کم سنی میں خدا کے کلام کی باتیں آپ فرما رہے تھے، جو فقیہ و فریسی کے استاد آشکارا کی وہ ان پر کہ وہ حیران رہ گئے کہ اس کم سنی میں کس طرح یہ باتیں کرتا یہ بچہ، یعنی جناب مسیح اس وقت طفلانہ ہے آپ کا، اور آپ کی علمی قابلیت سے وہ انگشت بدندہ تھے، کیونکہ عمر ہے طفلانہ، باتیں ہیں حکیمانہ، اور ایسی حکیمانہ باتیں کہ وہ شزدر رہ گئے اور انگشت بدندہ ہوئے، کیونکہ اس علم سے وہ شگوفے پھوٹے، وہ کوپنیں نکلی، اس میں سے وہ خوشبو بکھری کہ وہ حیران رہ گئے جناب مسیح کو دیکھ کر کہ یہ کس کا بچہ ہے، اتنا چھوٹا سا ہے، اور وہ علوم کے آشکارا ہے، وہ علوم ان سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ جناب مسیح وہ علیم ذات تھے کہ جنہوں نے اس چیز کو پیش کیا۔ اور یہ آیت ہے پہلا پارہ سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آیت 129 ہے، اور ترجمہ ہے فتح محمد جانی صاحب کا، ربنا وبعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب والحکمہ وزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ انہی میں ایک رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب و علم حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے اخلاق کو بھی درست کرے، ان کی زندگیاں سنوارے، بے شک تو زبردست اقتدار کا مالک اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اب جتنے بھی انبیاء آئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق، اور اسحاق کی اولاد جناب یعقوب، اور پھر یعقوب کی اولاد داؤد، اور پھر انہی کی نسل میں سارے آتے رہے بنی اسرائیل میں۔ اب انہی میں سے ایک رسول بھیج، ایسا رسول بھیج تو جناب مسیح آئے آخر میں، اور ایسی حکمت کی باتیں آپ نے کی، خدا کی آیت کی تلاوت کر کے سناتے تھے۔ فقیہ و فریسی آپ کی باتوں سے دنگ رہ جاتے تھے، وہ کوئی بھی سوال کرتے جناب مسیح ان سوالوں کا جواب بغیر سوچے ہوئے ان کو جواب دیتے، چونکہ آپ ہی علیم بھی تھے۔ یہاں ایک اور آیت ہے، یہ پارہ 10واں پارہ سورہ توبہ 9واں سورہ ہے، اور آیت نمبر 40 ہے، وَكَلَّمَهُ اللَّهُ وَكَلَمَةُ اللَّهِ هِيَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَزِيزٌ الحکیم۔ اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، اس کا جو ہے وہ جو کلمۃ اللہ ہے وہی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی حکیم ہے وہ حکیم جو کلمۃ اللہ، وہ کون ہے؟ جس نے کسی کے پاس زانو ادب طے نہیں کیا، کوئی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جناب مسیح اس کے شاگرد ہیں۔ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کلمۃ اللہ اس کا استاد ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایسے صاحب اختیار ازلی و ابدی حکیم جو کلمۃ اللہ بھی ہیں، جو روح اللہ بھی ہیں، جن سے یونانیوں نے حکمت سیکھی، جن سے فلسفیوں نے فلسفہ سیکھا، جن سے چینیوں نے حکمت سیکھی، جن سے عربوں نے حکمت سیکھی، جن سے جاپانیوں نے ان کے علوم سے حکمت سیکھی، سبوں نے فلسفہ ہو، حکمت ہو، ساری باتیں انہی سے سیکھی ہیں۔ کن سے؟ وہ ایسے حکیم کہ جنہوں نے بغیر کسی دوا کے لا علاج مریضوں کا علاج کیا، جنہوں نے وہ لا علاج مریض جو 38 سال سے ایک حوض کے کنارے بیٹھا کہ جب خداوند کا فرشتہ پانی ہلائے تو کوئی اس کی مدد کرے اور وہ حوض میں اتر جائے، لیکن 38 سال اس مریض کو جناب مسیح نے اٹھا کر کے کھڑا کر دیا آنے واحد میں، بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی چیز دوا کے۔ اور اس سے بھی یعنی کہ ایک ایسے خاتون جو ایسا حکیم کہ اس ایک ایسے خاتون جس کو دنیا کی حکیموں نے لوٹ لیا تھا، وہ قلاش ہو گئی تھی، اور اس کے 12 سال سے خون جاری تھا، لیکن جناب ایمان سے کہ دولت نے اسے جب ذہن کو میں عطا ہوئی تو اس نے جب کپڑا جناب مسیح کا کپڑے کا کونا پکڑا تو فی الفور اسے شفا ہو گئی۔ یہ کیسا حکیم ہے؟ یہ وہ حکیم جو جناب یسوع المسیح سلام علیہ ہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کئی ایسے بدروحوں کو، جسے آج کے زبان میں کہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے، ان نفسیاتی مریض کو، ان بدروحوں کو جو جکڑی ہوئی تھی، ان کو انہوں نے ڈانٹ کر کے ان میں سے نکالا۔ بلکہ ایک ایسا مریض بھی ملا جو قبرستان میں رہا کرتا تھا، جناب مسیح نے وہ جب دیکھا تو اس نے یہی کہا، اے یسوع خداوند، مجھ سے تیرے کیا کام؟ کیا قیامت آ گئی جو تو فیصلہ کرنے آیا ہے؟ اس میں بالکل بدروحوں کا ایک لشکر تھا، جناب مسیح نے اس لشکر کو سوروں میں ڈالا اور اسے پھر پانی میں گرا دیا۔ عزیزو، پھر سے کہا کہ جا تو اپنے گھر جا، لیکن وہ جناب مسیح کے ساتھ ہو لیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ تھی جو کبڑی ہو گئی تھی،
بدروحوں کی وجہ سے لوگ اسے کبڑی کہتے تھے، لیکن جناب مسیح نے ہیکل میں جب آئیں تو اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اسے شفا دے دی۔ ایسا حکیم چاہیے جو نہ کسی اوزار کی ضرورت پڑے، نہ کسی بغیر آپریشن تھیٹر کے، یعنی غرفۃ العملیات، عملیات یعنی بغیر آپریشن تھیٹر کے، بغیر آلات جراحی کے جناب مسیح نے آنکھوں کا آپریشن کر دیا، آن واحد میں مادہ ذات نابیناؤں کے بینائی عطا کی۔ تو ایسا حکیم ہمیں چاہیے۔ کیا آپ اس حکیم سے نہیں ملیں گے؟ وہ وہی یسوع المسیح ہیں جسے اسی حکیم پر وہ جو ازلی اور ابدی حکیم ہیں، دنیا کے حکیموں نے، فقیہوں نے، فریسیوں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا اور اس زمانے کے رومی بادشاہ کے حوالے کیا، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا لی کہ ہم 4 دن تک ان کو آزمایا گیا، لیکن اس نے یہ کہہ کے ہاتھ اٹھا لی کہ ہم اس میں کوئی عیب نہیں دیکھتے۔ جس طرح برہ کو لے جانے کے لیے، قربانی کے لیے 4 دن پہلے خریدتے تھے اور 4 دن تک اس کو دیکھتے تھے اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، جناب مسیح میں بھی اس نے کوئی عیب نہیں دیکھا کہ نہیں اب یہ اس کا خون ہمارے سر پہ نہ ہوگا، لیکن وہ فقیہ و فریسیوں نے انہیں تختہ دار تک پہنچا دیا، اور وہاں بھی ایک گناہ گار ملا جس نے مسیح پر ایمان لایا۔ جناب مسیح نے وہ حکیم دیکھا اس گناہ گار نے کہ ہم نے ایسا کوئی حکیم نہیں جو تختہ دار پر علاج کرے۔ اسی وقت انہوں نے کہا کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور پھر آپ کو صلیبی موت دی گئی، اور پھر آپ کو غار میں رکھا گیا، جب آپ کو کفن سے آراستہ کر کے غار میں رکھا گیا۔ تیسرے دن آپ مردوں میں سے پہلی شخصیت ہیں، پہلے ہستی ہیں جو زندہ ہوئے، اور پھر لوگوں کو نظر آئے، 40 دن تک اس زمین پر تھے، پھر آپ رفع سماوی ہوئے، اور پھر اسی دنیا میں آپ دوبارہ تشریف لانے والے، لیکن اب حکیم کے حیثیت سے نہیں آئیں گے، اب وہ عادل کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب جو بھی ان کے آنے تک ایمان لے آئے گا تو اسے روحانی شفا بھی ملے گی، جسمانی شفا بھی ملے گی، نفسیاتی شفا بھی ملے گی، ہر قسم کے برائی سے بچ جائے گا۔ تو کیا آپ میں سے کون ہے جو اس حکیم سے یعنی یسوع المسیح سلام علیہ سے ملنا چاہتا ہے؟ ان پر ایمان لے آئیے اور ہمیشہ کی زندگی، ابد زندگی کے وارث بن جائیے۔ عزیزان محترم، اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں، پھر کسی اور عنوان کے ساتھ کسی اور دن حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک لے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔